یہ بات اس زمانے کی ہے جب گاؤں کے کنارے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، جب لوگوں کی پہچان ان کے کپڑوں سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے ہوتی تھی۔ اسی گاؤں کے آخر میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا جھونپڑا تھا، جہاں ایک غریب لڑکا رہتا تھا اور اس کا نام تھا سلیم۔ سلیم ابھی 12 برس کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عمر سے کہیں زیادہ تھکن بسی ہوئی تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے کھیت میں کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ماں بیماری کے ہاتھوں جلد ہی سلیم کو اکیلا چھوڑ گئی۔ اب اس دنیا میں اگر اس کا کوئی تھا تو وہ تھا ایک کتا، ایک دبلا پتلا سیاہ رنگ کا کتا جسے سلیم نے نام دیا تھا شیرو۔ شیرو کوئی عام کتا نہیں تھا، وہ سلیم کا سایہ تھا۔ جہاں سلیم جاتا شیرو ساتھ جاتا۔ دن میں سلیم کھیتوں میں مزدوری کرتا، شام کو لکڑیاں کاٹتا اور رات کو جھونپڑے کے باہر بیٹھ کر آسمان دیکھتا، اور ہر وقت شیرو اس کے پاس ہوتا، خاموش، چوکس، وفادار۔ گاؤں کے لوگ سلیم پر ترس تو کھاتے تھے، مگر کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ بچے اس کا مذاق اڑاتے، ارے دیکھو کتے والا لڑکا آ گیا ہے، لیکن شیرو ہمیشہ ان بچوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا، دانت دکھا کر نہیں بلکہ آنکھوں سے خبردار کر کے۔ ایک دن گاؤں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ رات کے وقت کسی کے جانور چوری ہو گئے تھے، کسی کے کھیت سے اناج غائب ہو گیا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی باہر سے آیا ہے، نہیں یہ اندر کا کوئی ہے۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، شک کی سوئی آہستہ آہستہ سلیم کی طرف مڑنے لگی۔ اکیلا لڑکا ہے، کتے کے ساتھ راتوں کو گھومتا رہتا ہے، کون جانتا ہے کیا کرتا ہے۔ سلیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ پہلے ہی خاموش تھا، اب اور خاموش ہو گیا۔ شیرو مگر بے چین رہنے لگا، وہ راتوں کو زیادہ چوکس ہو جاتا، ذرا سی آہٹ پر بھونک اٹھتا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے سلیم کی زندگی بدل دی۔ وہ سرد رات تھی، چاند آدھا چھپا ہوا تھا۔ سلیم جھونپڑے میں سو رہا تھا کہ اچانک شیرو زور زور سے بھونکنے لگا۔ یہ عام بھونکنا نہیں تھا، یہ خطرے کی آواز تھی۔ سلیم ہڑبڑا کر اٹھا، شیرو کیا ہوا؟ شیرو جھونپڑے کے دروازے کی طرف دوڑا، پھر واپس آیا۔ سلیم کے کپڑے کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ سلیم گھبرا گیا، اس نے فوراً لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور شیرو کے پیچھے چل پڑا۔ جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کے بیچ دو سائے حرکت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں بوری تھی، وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ سلیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یہ وہی چور تھے۔ اچانک ایک سایہ سلیم کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہو، شیرو بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس آدمی پر جھپٹ پڑا۔ چیخ، افراتفری، دوسرا آدمی بھاگنے لگا، مگر شیرو نے اس کا پیچھا کیا، بھونکتا رہا، گاؤں کی طرف دوڑتا رہا۔ گاؤں کے لوگ جاگ گئے، مشعلیں جل اٹھیں، لوگ جمع ہو گئے، چور پکڑے گئے، اور جب صبح ہوئی تو سچ سب کے سامنے تھا۔ یہ چور کوئی باہر کے نہیں تھے، یہ گاؤں کے ہی دو لالچی آدمی تھے۔ سلیم خاموش کھڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی۔ شیرو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، تھکا ہوا مگر مطمئن۔ گاؤں کے بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے سلیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر شک کیا۔ وہی لوگ جو کل تک سلیم کو نظر انداز کرتے تھے، آج اس کے سامنے کھڑے تھے، اور سب سے زیادہ جسے سراہا گیا وہ تھا شیرو۔ اسی دن گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ سلیم اب اکیلا نہیں رہے گا۔ کسی نے اناج دیا، کسی نے کپڑے، کسی نے کام۔ سلیم کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ اسی رات سلیم جھونپڑے کے باہر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا، شیرو اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، شیرو اگر تو نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی الزاموں کے اندھیرے میں ہوتا۔ شیرو نے بس دم ہلائی، جیسے کہہ رہا ہو، وفاداری کا کام بولنا نہیں، ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ وقت گزرا، سلیم بڑا ہوا، محنتی، ایماندار اور مضبوط، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اس کے قدموں کے ساتھ چلتا وفادار کتا، جو دنیا کو یاد دلاتا رہا کہ وفاداری اکثر انسانوں سے نہیں، جانوروں سے سیکھنی پڑتی ہے۔ سبق: وفاداری خاموش ہوتی ہے،
مگر اس کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔